أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سورہ المؤمن آیت 7. جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے عرش کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پروردگار تیری رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی پیروی کی ہے، اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ ہمارے پروردگار انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی ازواج اور ان کے اولاد میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی بخش دے۔ تو یقیناً بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں فرمایا الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ عرش الہی کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہے۔ عرش کیا ہے اور عرش کو اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ جب کہ اللہ تعالیٰ ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ تھا اور کچھ بھی نہ تھا، حتیٰ کہ تھا بھی نہ تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے ان اللہ کان اذ لا کان فخلق الکان والمکان۔ اللہ اس وقت بھی تھا جب کہ تھا بھی نہ تھا، پھر مکان و زمان خلق کیا۔ زمانہ مخلوق ہے۔ اس وقت زمانہ بھی نہیں تھا، عرش کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے کہ یہاں پر بادشاہ جو ہے وہ جب امور مملکت چلانے کے لیے مشیران اور وزیران کو دربار میں بٹھاتے ہیں، اس وقت بادشاہ عرش پر بیٹھتا ہے۔ ملکوتی باتیں ناسوتی لوگوں کو، ناسوت کہتے ہیں فزیکل لوگوں کو، طبیعی لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے عرش۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، عرش کے اٹھانے والے۔ اب اٹھانے والے ان کے سے مراد کیا ہے، ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔
عرش کے اٹھانے والے اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہوتے ہیں۔ اور عرش الہی کا ہم نے پہلے بھی کہا ہے، عرش کس کو کہتے ہیں؟ عرش اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جیسے بادشاہوں کو ہوتا نہیں۔ عرش اللہ تعالیٰ کے مقام تدبیر کو کہتے ہیں۔ کرسی اللہ تعالیٰ کے مقام حکمرانی کو کہتے ہیں۔ اللہ کی حکومت اور اللہ کی پھر حکومت کے بعد تدبیر، کائنات کی تدبیر۔ چنانچہ اکثر جگہوں پر عرش کے ساتھ تدبیر کا ذکر آتا ہے۔ حاملین عرش اور عرش کے گرد موجود فرشتے، یہ نہایت مقتدر فرشتے ہوتے ہیں اور نہایت طاقتور اللہ تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے۔ یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ مکے میں ان دنوں میں نازل ہوا ہے جب لوگ جو ہے وہ زیادہ مشرکین کی طرف سے دباؤ میں تھے اور مخدوش صورتحال سے وہ دو چار ہو رہے تھے۔ اس وقت ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ تم رنجیدہ اور دل شکستہ نہ ہو، حاملین عرش الہی تمہارا یاد کر رہے ہیں، وہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے لیے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ عرش کے گرد جو ہے وہ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے کے بعد اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے بارے میں طلب مغفرت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان آنے والے جو ہے وہ آسمان میں زیادہ پہچانے جاتے ہیں بنسبت زمین کے۔ ایک مومن ہے مفلوق الحال، گندے کپڑے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نماز پڑھتا ہے بیچارہ، متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہاں لوگوں کی نظروں میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آسمان میں اس کی بڑی حیثیت ہے فرشتوں میں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے ہمارے مالک، تیرے رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کی ہوئی ہے، کوئی چیز تیرے رحمت سے خارج نہیں ہے، نہ کوئی چیز تیرے علم و آگہی سے خالی ہے، بیرون ہے، سب تیرے رحمت کے دائرے کے اندر ہے، سب تیرے علم کے دائرے کے اندر ہے، تو سب کچھ جانتا ہے اور سب کے بارے میں علم بھی رکھتا ہے، سب پر مہربان بھی ہے۔ یہاں دعا سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی تمجید کی ہے، دیکھو آداب دعا۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، تیرے رحمت وسیع ہے، تیرا علم وسیع ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد پھر دعا کرتے ہیں۔ دعا کے آداب میں سے ہیں، جب بھی دعا کرو پہلے اللہ تعالیٰ کی تمجید و تسبیح کرو،
پھر درود پڑھو، تمجید و تسبیح اللہ تعالیٰ کی کرنے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد اپنا مطلب بیان کرو۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ دیکھو نا یہاں پر فرشتے جو ہے ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما کہنے کے بعد فاغفر للذین تابوا، اور دعا کرتے ہیں اس کے بعد کہ ان لوگوں کو بخش دے جن لوگوں نے توبہ کیا ہے، واتبعوا سبیلک، ان لوگوں نے تمہارے راستے کی پیروی کی ہے، وقہم عذاب الجحیم، ان کی توبہ قبول کر کے ان کو جہنم کی آگ سے بچا۔ جی یہ فرشتوں کی دعا ہے مومنین کے حق میں۔ ابھی دعا کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ آگے جو آنے والی دعاؤں کا جملے جو ہے وہ بہت قابل توجہ ہے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن، اے ہمارے مالک انہیں عدن کی جنتوں، جنت عدن جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اس کو جنت عدن، اس میں ان کو داخل فرما، ان مومنین کو جہنم سے بچا کر جنت عدن میں ان کو داخل فرما۔ صرف ان کو نہیں، ومن صلح من آبائہم، اور ان کے صالح جو ہے باپ داداؤں کو بھی۔ یہ آدمی مومن ہے، اس مومن کے آباء و اجداد کو بھی معاف کرو، لیکن ایک شرط ہے، ومن صلح، وہ مشرک نہ ہو، وہ کافر نہ ہو، صلح ہو۔ وہ مشرک اور کافر نہ ہونے کے بعد وہ بیٹے کے درجے پر نہیں ہے۔ قیامت کے دن ان باپ داداؤں کو اپنے بلند درجہ بیٹے کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا۔ صلاح ہے، مسلمان ہے، موحد ہے، مشرک نہیں ہے، لیکن ان کے درجے پر نہیں ہے، بیچارہ بس کمزور ہے، اعمال زیادہ نہیں ہے۔ اور بچے جو ہے اولاد ماں باپ دادا کی سفارش کریں گے، یہ شفاعت کریں گے اور ان کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں میرے باپ کے ساتھ جاؤں گا، ٹھیک ہے، کہاں ہے، بلاؤ باپ کو، ابو آ جاؤ، کیا بات ہے، جی بیٹا، دوڑ کے آئے گا نا وہاں تو، جی نجات کے لیے۔ جی باپ کو بلند درجہ بیٹے کے درجے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہنچا کر جنت بھیج دے گا۔ اور ایک جگہ اور بھی ایک آیت ہے، اس میں اس سے زیادہ صراحت موجود ہے، اسی مطلب کو بیان کیا ہے کہ بیٹے باپ دادا کی سفارش شفاعت کریں گے۔ ومن صلح من آبائہم، پھر آپ سوال کریں گے اچھا قیامت کے دن اولاد کام آتی؟ جی اولاد کام آتی۔ پھر قرآن نے جو کہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ کیا ہے جی؟ اس دن قیامت کے دن نہ مال آپ کو فائدہ دے گا، نہ بنون، نہ اولاد فائدہ دے گی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے ساتھ متصادم نہیں ہے؟ نہیں ہے، آگے پوری آیت پڑھو پھر بات کرو۔ جی پوری آیت کیا ہے؟
یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ لوگ جو قلب سلیم لے کر کے آتے ہیں ان کے لیے اولاد فائدہ دے گی۔ یہ اللہ کو بھی تو پڑھو نا، سمجھ آیا کہ جو قلب سلیم لے آئے مال اور اولاد نفع دے سکتے، دنیا میں مال اس نے خرچ کیا ہے اس کا فائدہ ملتا ہے آخرت میں، اور اولاد کا بھی فائدہ ملتا ہے آخرت میں۔ ابھی آگے ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیگمات کو بھی، بیگمات جو ہے اس کا درجہ کا نیچے ہے اور شوہر کا درجہ اوپر ہے جی، اور دنیا میں ساتھ رہیں ہیں دونوں، تو اللہ سے چاہے گا کہ ہم قیامت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ ازواج کو بھی وہی درجہ دیا جائے گا شوہر کے درجے پر، کیا بات۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اگر باپ دادا کا درجہ بلند ہے اور اولاد کا درجہ پائین ہے، اور پھر باپ کہے گا کہ جی ٹھیک ہے جی میں تو بلند درجے پر ہوں، جنت جا رہا ہوں، میرے اولاد کم درجے کے ہیں، ذریات کو بھی ساتھ لے جائے، کیا بات ہے، ارحم الراحمین جی۔ یہ فرشتے عرش کے جو گرد میں فرشتے ہوتے ہیں وہ ان سب کے حق میں دعا کر رہے ہیں جی۔ اور یہ یہاں پر فرشتوں کی دعا کا ذکر ہے، دیگر آیات میں قیامت کے دن وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ باپ اولاد، اولاد باپ کی شفاعت کر کے لے جائیں گے، اور اپنے اعمال میں بھی کمی نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جب باپ بیٹے کی شفاعت کریں گے تو اپنے اعمال میں سے کچھ بیٹے کو دیں گے، اور وَلَا يَلِدْهُمْ قرآن مجید میں ہے ان کے اعمال میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر اولاد نے باپ دادا کی شفاعت کی ہے تو اولاد کے اعمال میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہم کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ وہ ان سے اٹھا کر کے ان کو دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اے مالک ان مومنین کو برائیوں سے بچا لے۔ یہاں سیئات علیہ ان کو معاف بھی کریں اور آئندہ گناہوں سے بھی بچائے، زندگی ان کی پاک کرے، یا قیامت کے دن ان کے جو گناہان ہیں، یہ دعا کا مطلب کہ دنیا میں جو ہے مومنین ان کو گناہ سے بچائیں، یہ گناہ سرزد نہ ہو ان سے، یا یہ مراد ہے قیامت کے دن ان گناہوں کی سزاؤں سے بچائیں کہ اہل محشر کے سامنے رسوا نہ ہو جی۔ اپنے دنیا میں جو سیاہ کاریاں ہیں، گناہ ہیں، یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن راز فاش ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ دنیا میں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اندر سے کیا ہے، قیامت کے دن وہ فاش ہو جاتا ہے۔ تو اس دعا میں یہ ہے وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، قیامت کے دن جسے تو نے برائیوں سے بچایا ہے تو اس پر تیری رحمت ہے۔ قیامت کے دن رسوائی سے بچاؤ ان کو، لوگوں کے درمیان میں رسوا نہ ہو،
چون گناہ جو کیا تھے وہ گناہ جو ہے وہ مٹا دیے گئے، جی ختم کیا ہے۔ اور جب گناہوں کو ختم کیا ہے تو پھر نامہ اعمال میں وہ گناہ نہیں ہوں گے، نامہ اعمال میں نہیں ہوں گے تو پھر لوگوں کے درمیان میں فاش نہیں ہوں گے کہ آپ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ یہ دنیا میں بڑے بڑے عالم دین بنتے پھرتے، تبلیغ کرتے پھرتے تھے، خود اندر سے ایسا تھا، رسوا ہو جائیں گے یوم تبلی السرائر۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور اگر کسی کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے اور قیامت کے دن رسوا نہ ہو تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بتاتا رہتا ہوں نا، ابدی زندگی کی کامیابی سے بڑی کامیابی قابل تصور نہیں ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے انہیں پکار کر کہا جائے گا آج، یعنی قیامت کے دن، آج جتنا تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو اللہ اس سے زیادہ تم سے اس وقت بیزار ہے۔ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اپنے آپ سے بیزار جو ہو رہے ہو، جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور جب تم کفر اختیار کرتے تھے دنیا میں، اس وقت تم جو بیزار ہو رہے تھے مقتکم، تم بیزار ہو رہے تھے ایمان سے، تم بیزار ہو رہے تھے ایمان کی طرف بلانے والوں سے، وہ تمہاری نجات چاہتے تھے، تم ان کا مزاح اڑاتے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ تم سے جو بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، لمقت اللہ، اللہ کی طرف سے آج تم سے بیزاری، جاؤ جہنم۔ جی یہ بہت بڑی بیزاری ہوگی، بہت بڑی بیزاری ہے۔ تمہاری وہ بیزاری تم اہل ایمان سے، انبیاء سے اور نجات کی طرف دعوت دینے والوں سے جو تم بیزاری اختیار کرتے تھے، وہ آج کی بیزاری کے مقابلے میں وہ کچھ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ کافر کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی دی ہے، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ ربنا امتنا اثنتین، 2 مرتبہ موت دی ہے، 2 مرتبہ زندگی دی ہے۔ یہ 2 مرتبہ کیا ہے؟ بعض کے نزدیک ایک مرتبہ دنیا میں جو موت آتی ہے وہ ایک موت ہے، پھر قبر میں زندہ کیا جاتا ہے، وہ زندہ ہے، پھر قبر میں نکیرین کے سوال کے بعد زندہ، ایک مرتبہ زندہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ موت آ جاتی ہے۔ یہ 2 موت ہے، اور پھر قیامت کے دن زندہ کیا جاتا ہے، وہ 2 زندہ ہے۔ 2 موت اور 2 زندہ سے مراد یہ ہے، بعض فرماتے ہیں
بعض فرماتے ہیں ایک موت انسان کے دنیا میں زندہ ہونے سے پہلے والے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَيْنَاكُمْ، تم مردہ تھے ہم نے زندہ کیا ہے۔ یہ اس زندگی سے پہلے جو ہم خاک تھے، مردہ تھے، نابود تھے، وہ مراد ہے، اور پہلی زندگی اس دنیا میں زندگی ہے۔ پھر دوسری موت جو ہے دنیا میں جو ہم کو آتی ہے وہ دوسری موت ہے، اور دوسری حیات جو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے یہ دوسری حیات ہے۔ یہ دو قول ہیں، امتنا اثنتین و احیتنا اثنتین، دو مرتبہ۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، آج کے جو عذاب ہے کیا اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ سوال کرتے ہیں، مایوسانہ استفہامیہ ہے۔ اے ہمارے مالک، ربنا، کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ بڑی حسرت سے یہ کہتے ہوں گے کافر کہ کوئی نکلنے کا راستہ ہے، دیکھ رہے ہوں گے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔